سرکار بغداد کی زندگی آپ دیکھیں، ماں کی شان کیا ہے، جس نے کبھی زندگی میں غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں۔ کیا آج کسی عورت کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارے علم میں کوئی ایسی عورت ہے جس نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہ ہو؟ اتنی پارسا کہ جس نے کبھی کسی غیر محرم کی آواز اپنے کانوں سے نہ سنی، اور ایسی پاک باز خاتون کہ جس نے پوری زندگی شریعت کے خلاف کوئی جملہ نہ بولا۔ جب ماں ایسی ہوتی ہے تب بیٹا عبدالقادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بیٹا دیکھیں، آپ نے بچپن سے آج تک سنا ہے عالم ارواح میں بھی ولی، ماں کے شکم میں بھی ولی، اور جب دنیا میں آئے تب بھی ولی۔ یہ بچپن کی کہانی، آپ کی دودھ پلانے والی امی جوانی میں آپ کے پاس آئی، کہتی ہیں عبدالقادر ایک سوال رہ گیا تھا، وہ پوچھنا ہے۔ پوچھو امی، کیا بات ہے؟ کہا جب بچپن میں تم میری گود میں ہوتے تھے اچانک غائب ہو جاتے، کہاں چلے جاتے تھے؟ فرمانے لگے مسکرا کے، امی جب میں تیری گود سے غائب ہوتا تھا نا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ کب؟ دودھ پینے کی عمر میں۔ سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ کس عمر میں سمجھ رہے تو بولے، ورنہ سلام پڑھ لیں۔ کس عمر میں؟ دودھ پینے کی عمر میں۔ کاش آزادے یہ پتا کرنا ہے کہ دودھ پینے کی عمر میں سورج میں چلے جاتے تھے، کہ اب بھی جا سکتے ہو؟ تم مسکرایا بغداد والا پیر، کہنے لگے امی وہ بچپنا تھا، آج عبدالقادر کی جوانی ہے۔ کیا مطلب؟ کامی وہ بچپن تھا جو میں سورج کے اندر آ جاتا تھا، اب سورج میں طاقت نہیں عبدالقادر کو اپنے اندر لے سکے۔ اب کہتے امی اگر ایسے 1000 سورج بھی آ جائیں تو عبدالقادر کے سینے میں دفن ہو کے رہ جائیں گے۔ اب رب نے عبدالقادر کو وہ کمال بخشا۔ یہ عبدالقادر کے بچپن کی کہانی ہے۔ جب عمر 14 سے 18 برس کی ہوئی اور پڑھنے کے لیے نکلے، پھر ماں کی پرورش دیکھیں۔ اب بچپن نہیں تھا، سمجھدار تھے، جوانی کی دہلیز پہ قدم تھا، اور ابتدائی علوم حاصل کر چکے اپنے گھر میں، گھر سے نکل رہے ہیں تو ماں کے جملے کیا تھے؟ عبدالقادر ایک وعدہ کر کے جا۔ امی کون سا وعدہ؟ کا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جو ماں کی گود سے اچھال مار کے سورج میں چلا جاتا ہو، آج جوانی میں ماں کہہ رہی ہے عبدالقادر وعدہ کر جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ تو بہت غور کیا تو سمجھ میں آیا وہ ماں بھی عبدالقادر جیلانی کی ماں تھی۔ واہ واہ، بے شک۔ وہ صرف بیٹے کو نہیں، وہ راستے میں ملنے والے ڈاکوؤں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ انہیں یہ بھی پتا تھا چور چوری کریں گے، انہیں یہ بھی پتا تھا قافلہ لوٹا جائے گا۔ بیٹے کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے ماں نے وعدہ کیا، عبدالقادر وعدہ کر کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ بڑے پیر نے وعدہ لیا ہے، ڈاکوؤں نے لوٹا ہے، سب کو لوٹا گیا، واقعہ سنانا مقصود لگی ہے۔ کچھ بتانا چاہتا ہوں، جب ڈاکوؤں کے سردار نے بلا کے کہا تھا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا 40 سونے کے سکے ہیں۔ کہا ہے کدھر؟ کہا میری شیروانی کے اندر ہے۔ صدری کا بند توڑا جاتا ہے، سونے کے سکے کھن کھن گرے۔ سردار نے کہا تھا جھوٹ بول دیتے تو بچ جاتے، بغداد والے نے کہا تھا اگر جھوٹ بولتا سونا تو بچ جاتا، لیکن ماں کی زبان سے کیا ہوا وعدہ وہ تو ٹوٹ جاتا۔ عبدالقادر 1000 سکے لٹا سکتا ہے لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ میں رک کے ایک بات کہوں، آج ہم اپنے بیٹے کو 10 روپے دیتے ہیں، بیٹے جاؤ بازار سے دھنیا لے آنے، 3 روپے کی مرچ لے آنے، ہے نا؟ 10 روپے کا سودا بتا کے بھیج دیا، بچہ گیا جا سارا سامان بھی لے آیا، 10 روپے بھی بچا لایا، 10 روپے بھی بچا لایا۔ ہو سکتا ہے دکاندار کی نظر ادھر ادھر ہو، لا کے سامان بھی دیا، 10 روپے بھی دیے۔ امی کہتی پیسے، امی اسے پتہ ہی نہیں چلا میں لے کے آ گیا۔
آج کی ماں کہتی ہے میرا گڈو ہوشیار ہو گیا، جی حق بات. پھر کل چل کے یہی گڈو ڈاکو سلطان بنتا ہے، پھر مقدمے ہوتے، صحیح بات. پھر جیلیں کاٹنی پڑتی ہیں. جب ایک دانہ حرام کا داڑ کو لگ جاتا ہے پھر زندگی بھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے، حق بات. مشکل ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا جس طرح غلط دوا سے فصل خراب ہو جاتی ہے اسی طرح غلط روزی سے نسل خراب ہو جاتی ہے. بے شک حق بات ہے. جو ہمارا بیٹا 25 سال میں پولیس کے ہاتھ آیا نا، یہ پہلی غلطی نہیں تھی، پہلی غلطی نہیں تھی. حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، امیر المومنین فاروق اعظم، وہ عمر جس کے دور خلافت میں شیر بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے. آج اسلام کی تاریخ بتانے کے لیے لوگ ہمیں سلطانوں کی کہانی سناتے، ہمیں بادشاہوں کی کہانی سناتے. اسلام سمجھنا ہے تو فاروق اعظم کی کہانی پڑھو، نبی کے صدیق اکبر کا دور دیکھو، تب پتا چلے گا اسلام کیا ہے. فاروق اعظم بیٹھے نا، شیر بکری کو ایک جگہ دیکھا، لوگوں میں تذکرے ہوئے، ڈر نہیں رہی، بکری کو ڈر نہیں لگ رہا، شیر کے ساتھ کھڑی ہے. اس نے کہا منہ بند کر، پتا نہیں ہے کرسی پہ نبی کا عمر بیٹھ گیا. بابا زندہ باد. یہ حضور کے غلاموں کی پاور ہے اور اسے اسلام کہتے ہیں. تو نتیجہ کیا؟ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت، ایک شخص پکڑا گیا، آپ نے حکم دیا، چوری کرتے ہوئے بندہ پکڑا گیا، حکم ہوا ہاتھ کاٹ، رونے لگا. امیر المومنین معاف کر دیں، پہلی بار چوری کی ہے. فرمانے لگے اب جھوٹ کے بدلے کوڑے بھی لگاؤں. کہا جھوٹ کیا بولا؟ آپ کہتے ظالم، رب اتنا کریم ہے، پہلی غلطی پہ تو بندے کے وہ پردے ڈال دیتا ہے، پہلی غلطی پہ تو بندہ پکڑا ہی نہیں جاتا. یہ رب کے کرم کے خلاف ہے. تو جھوٹ بول. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہمارا بچہ جو 25 سال میں جیب کاٹتے ہوئے پکڑا گیا نا، یہ پہلی غلطی نہیں، اس نے پہلے بھی غلطی. ہمیں اپنے بچوں کو ایسے پروان چڑھانا، 10 روپے بھی لے آئے، گڈو ہوشیار ہو گیا. گڈو ہوشیار نہیں، گڈو چور ہو گیا. ماں پہ لازم تھا پہلے دن تھپڑ مار کے واپس کر کے کہتی جا یہ واپس کر کے آ، ہمیں حرام کا ایک پتہ بھی نہیں چاہیے. آج یہ تربیت دینے والی مائیں نہیں ملے بھی کہاں سے؟ کیونکہ ہم نے بہویں جو ڈھونڈی ہے نا، وہ ایم اے ڈھونڈی ہے، LLB ڈھونڈی ہے. ہم نے کنیز فاطمہ ڈھونڈی ہی نہیں. کاش ہم نے کنیز فاطمہ دیکھی ہوتی تو گود آپ کی بیٹی کی ہوتی، آنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دنیا بھاگ نہیں رہی ہے اسی طرح؟ نشہ نہیں چڑھا، ایک نشہ ہے. مولانا دعا کریو، میری بیٹی LLB کر رہی ہے، معاف کیجئے گا ایسی ڈگری جو ذلیل کر دے منہ پہ مار دو. وہ ڈگری لاؤ جو دنیا میں بھی عزت عطا کرے، آخرت میں بھی عزت عطا کرے. بے شک بے شک سبحان اللہ. قوم کا بیڑا غرق نہیں ہو گیا؟ غلط نہیں ہو گیا؟ قوم کا بیڑا غرق نہیں ہو گیا؟ سب کو شوق لگا ہے. 2 چیزوں سے قوم برباد ہو گئی، ایک ٹیوشن اور دوسری آن لائن جو تعلیم چلی. ارتداد کا بہت مسئلہ، پورا ہندوستان رو رہا ہے ارتداد کی بیماری کو دیکھ کر کے. سب کہہ رہے ہیں سب باپ کرو، مولویوں روکو. ایک مولوی کسے روکے؟ مولوی کے کہنے کا انتظار نہ کر، اپنے گھر کا خود مولوی بن جا، اپنے گھر کا خود مولوی بن اور اپنی بیٹی سے کہہ ہمیں وہ ڈگری نہیں چاہیے جو ذلیل کر کے ملے، ہمیں وہ ڈگری چاہیے جو عزتیں عطا کرتی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس بیماری کی بھی ایک وجہ ہے، برا تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ لگے تو خاک سے لگے، میں آئینہ وہ دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. بے شک حق بات ہے. واہ واہ پرواہ نہیں ہے. بہت اچھا مفتی صاحب. کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے، کتنے نہیں کہیں گے. واہ پائے مورا لنگ نیست، ملک خدا تنگ نیست. 365 دن میں 400 تقریریں کرتے، کمی نہیں ہے. مگر میں سمجھانا چاہتا ہوں بدل تو یہ آگ کیوں لگی ہے؟ یہ آگ اس لیے لگ رہی ہے جو یہ بھوک لگی ہے نا لوگوں کو کہ بیٹی ڈگری ہولڈر ہونی چاہیے. اس کی بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ جب ہم رشتہ دیکھنے گئے نا تو اگر کسی غریب نے کہا میری بیٹی نے قرآن پڑھ رکھا ہے تو بغیرت سامنے سے کہہ رہا بس قرآن،
बस कुरान, तूने इसे बस समझा है, ये सब है। बेशक हक बात। जिसे बस कह रहा है ये सब है। जी हक बात, बहुत अच्छा। बस कुरान नहीं जमे। हमारे बेटे ने कहा पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तू किसे पढ़ा लिखा कहता है? जाओ चैलेंज करता हूं, अगर दुनियावी तालीम से मुआशरे सुधरते ना तो फिर अबू जहल गुमराह नहीं रहता। दुनियावी तालीम उसके पास थी, दीन नहीं था। जी हक बात। मुआशरे जो सुधरते वो इस्लामी तालीम से सुधरते। लगता है किसी को बुरी लगती हो, लगे बर्दाश्त कर लो, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। जी हक बात। और जो कड़वी दवा बर्दाश्त नहीं कर सकता फिर उसका इलाज गोलियों से नहीं, उसका इलाज ऑपरेशन से होता है। इसलिए कड़वी दवा बर्दाश्त और खाने के आदी बनो। ये जो आग लगी ना नया रिश्ता करने के लिए, क्या पढ़ा है? बेटी हमारी मिलाद पढ़ी हुई है, एक लेवल था उर्दू का, बच्ची मिलाद पढ़ लेती थी, कुरान पढ़ लेती थी, तो हमारे असलाफ कहते थे बहुत पढ़ गई। आजकल बस स्कूल नहीं पढ़ी है, हाई स्कूल तो किया ही होगा, बीए तो किया होगा। क्यों भाई, क्यों? नौकरी कराएगा, इसकी कमाई खाएगा। बेगैरत होते हैं जो औरतों की कमाई खाते हैं, गैरत वाले वो मर्द होते हैं जो अपनी कमाई बेटियों को खिलाया करते हैं। ये मिजाज बन गए हमारे कि नहीं हमारा लड़का कहता बीए पास होनी चाहिए, खुदा की कसम बीए पास ना ढूंढ। आग लग गई है मुआशरे को, आज जो बेगैरती हमारी नस्लों में आ गई है, इसको नशा, इसको हवा देने वाले हम जैसे चंद लोग होते हैं जो बेटों के लिए डिग्री होल्डर तलाश करते हैं। जब किसी के दरवाजे से रिश्ता पलट जाता है, करवट वाला सोच लेता है इसकी बेटी का रिश्ता लौट गया है, अपनी बेटी को हाई स्कूल जरूर कराना है। मुझे बता तो सही, चल हाई स्कूल करा, IAS IPS बेटी को बना, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, बताओ तो सही। बिल्डिंगों में तुम टाइल्स लगाने वालों, मकानों में पत्थर लगाने वालों, मज़ारों के गुंबद बनाने वालों, कलश लगा करके लाखों की चादरें चढ़ाने वालों, मुझे बताओ तो सही कि तुमने बेटियों के लिए कोई हया का स्कूल खोला कि नहीं, कोई एक पर्दे वाला कॉलेज बनाया कि नहीं, तुमने अपनी बच्चियों के लिए कोई तालीम के लिए तहजीब का इदारा बनाया कि नहीं? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बच्चियां जहां जाती है, मैंने तुम्हारी बच्चियों को बुरा नहीं कहता, लेकिन जानते हो तेरी बच्ची हया वाली हो सकती है, लेकिन जिसकी करवट में बैठी है वो मर्द में हया है, जिसके बगल में बैठी है वो लड़का बेगैरत है। और याद रखिएगा, माहौल को देख करके लोगों के रंग बदल जाया करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चंद दिन की रौनक के लिए, तुमने जरा से नामो नमूद के लिए, कुछ दिन के बाद खबर आती है फलां की बेटी भाग गई है, उसने बाप के मुंह पे काली पोत दिया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, लाख डिग्रियां ले आओ, वो इज्जत जो भागने से पहले थी वो भागने के बाद तेरे घर में आ नहीं सकती है।